تعصب کا خود سے باطن اپنا اظہار اپنے انداز سے کرتا ہے. محبت کسی شے کو اور زاویے سے دیکھتی ہے اور نفرت جو ہے وہ اپنے بدباطنی کا اظہار کرتی ہے. اب جو محبت والے ہوں گے وہ اسی واقعہ ایک ہوگا مگر اہل محبت اس کو اور رنگ سے پڑھیں گے اور دیکھیں گے, اور جو اہل تعصب ہیں, جو اہل جہالت ہیں, وہ اور رنگ سے اس کو دیکھیں گے. یہی وجہ ہے کہ وہ چونکہ اہل مکہ جو مکہ کے کافر تھے ان کے دلوں میں بغض تھا, ان کے دلوں میں کوڑ تھا, ان کے دلوں میں بیماری تھی, ان کے دلوں میں تعصب تھا, ان کے دلوں میں تکذیب رسالت تھی, ان کے دلوں میں انکار عظمت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھی. انہوں نے اس واقعے کو اس طرح لیا. ام جمیل کی روایت ملتی ہے اور عام مکے میں بھی یہ بات پھیلا دی گئی اور مکہ والے یہ کہنے لگ گئے کہ لگتا ہے ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے. تو رب کا وہ بھی نام جانتے تھے نا, مانتے تھے وہ, ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے. اسی لیے تو اب راتوں کو یہ کھڑے نہیں ہوئے, یا اسی لیے اب کئی دن گزر گئے, کوئی نئی آیت ہمارے پاس یہ لے کر نہیں آئے ہیں. اب جب ہم سورہ اخلاص کی تفسیر پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک کا یہ بڑا پیار بھرا ایک اسلوب ہے کہ جب اللہ رب العزت کی توحید کی بات آتی ہے اور لوگ رب کی توحید کا انکار کرتے ہیں تو رب کریم خود آگے بڑھ کے اپنی طرف سے جواب نہیں دیتا ہے, بلکہ وہ فرماتا ہے اے حبیب ذرا تو اپنے لبھہ نور کھولنا, ذرا تو اپنے دہن مبارک کو ذرا گل فشانی فرمانا, جب تو اب ذرا وحی کے پھول بکھیرنا, تب جو تو اپنی زبان وحی ترجمان سے علم و حکمت کے موتی ذرا لوگوں میں نچھاور فرمانا, تو ان کے دلوں کے بند کباڑ جو ہیں وہ کھل جائیں گے اور تیری بات سے ان پر اتمام حجت ہو جائے گا. تو ذرا کہہ قل هو اللہ احد, انکار میرا جب ہوگا تو میرا جواب دے گا, اور جب تیری باری آئے گی تو پھر تو خاموش رہنا, پھر اسے میں نپٹ لوں گا, پھر تجھے جواب دینے کی حاجت نہیں ہے. جب کافروں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے تو رب نے کہا محبوب آپ خاموش رہیے, میں ان کی خبر لیتا ہوں. اور رب نے بات کہی والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا, بس قسم, اور قسم کی وجہ کیا ہے, اور رب کو حاجت نہیں ہے کہ رب قسم کرے. اور یہ اس میں اس کی عظمت ہمارے استاد مقرر فرماتے ہیں قبلہ پیر سید ریاض صاحب کہ عظمت یہ ہے کہ یہ طالب مطلوب کے سامنے قسم نہیں کر رہا ہے. یہ طالب جو ہے وہ مطلوب کے سامنے مطلوب طالب کے لیے قسم کر رہا ہے, یہ محبوب محب کے لیے قسم کر رہا ہے, اور یہ معبود جو ہے وہ عابد کے لیے قسم کر رہا ہے, اور یہ مسجود جو ہے یہ ساجد کے لیے قسم کر رہا ہے, اور یہ خالق جو ہے یہ مخلوق کے لیے قسم کر رہا ہے, اور قسم سے بات کر رہا ہے. حالانکہ رب کو حاجت نہیں ہے کہ وہ قسم سے بات کرے. رب کا کلام محکم ہے, رب کا کلام مضبوط ہے, رب کا کلام جامع ہے, رب کا کلام مانے ہے, رب کا کلام پرز حکمت ہے, رب کا کلام دلوں میں چھید کرتا ہے, رب کا کلام دلوں میں اترتا ہے, رب کا کلام اعتراض کرنے والوں کو ساکت کرتا ہے, رب کا کلام اعتراض کرنے والوں کو خاموش کرا دیتا ہے. اور رب جو ہے وہ قسم اس کو ضرورت نہیں ہے, رب کا کلام ہے. جس طرح علماء فرماتے ہیں جس طرح مخلوق پر خالق کی برتری ہے, اس طرح باقی جہان کے کلاموں پر, باقی جہان کی کتابوں پر رب کے کلام کی برتری ہے, القرآن کی برتری ہے. رب کو حاجت نہیں ہے, مگر پھر بھی رب نے کہا کہ ان لوگوں کو عادت ہے قسم سے بات سننے کی. لوگ جب بات کو اپنی کو موقت کرتے ہیں نا, اس میں تاکید پیدا کرتے ہیں, تو پھر وہ بات قسم سے کرتے ہیں. تو اس لیے رب نے انسانوں کی عقلوں کے مطابق, ان کے انداز کے مطابق اس بات میں تاکید اور زور پیدا کرنے کے لیے رب نے قسم سے بات کی ہے. والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا. اب قسم سے کے بعد میں کرتے ہیں. اعتراض کیا تھا کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے. اب رب نے یہ بات کہنا تھی کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے, لیکن رب نے اس میں بھی دو باتیں پیدا کر دی کہ ما ودعک ربک وما قلا, کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا, نہ آپ سے ناراض ہوا. چھوڑنے کی وجہ ہوتی ہے نا, کوئی ناراض ہوتا ہے تو چھوڑتا ہے. رب نے کہا یہ چھوڑنے کی بات کرتے ہم تو ناراض ہیں ہی نہیں ہے. اور ناراضی کی بات کیا ہے, والا سوفا یعطیک ربک فترضی, ہم تو آپ کی رضا چاہنے والے ہیں, ہم تو آپ کو راضی کرنے والے ہیں. ناراض تو وہ بلا ناراض کیوں ہوگا جو آپ کو آپ کی رضا چاہتا ہے, جو آپ کو راضی کرنا چاہتا ہے. ما ودعک ربک وما قلا, آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا. اب بات اتنی سی تھی, مگر اس بات کو کہنے کے لیے رب کریم نے قسم سے بات کی ہے. کہا مجھے قسم ہے دن چاشت کے وقت کی,
مجھے قسم ہے دن کی جب وہ اپنا نور بکھیرتا ہے، مجھے قسم ہے دن کی جب اس کے اجالے پھیلتے ہیں، اور مجھے قسم ہے رات کی جب وہ خوب چھا جاتی ہے کہ نہ میں نے آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا ہے۔ اب یہاں پہ علماء تفسیر کہتے ہیں کہ یہ جس بات کی جس قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا وہ بات اہم ہونا چاہیے۔ جس شے کی قسم ہم کہتے ہیں مجھے قسم اللہ کی ہے، تو چونکہ اللہ کی حیثیت ہم سب کے درمیان مسلمہ ہوتی ہے، اس کی عظمت، اس کا جلال، اس کی حیبت، اس کی قدرت، اس کی شان ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ، جب کوئی بندہ کہتا ہے اللہ کی قسم تو دوسرے کو ماننا پڑتا ہے بھائی اللہ کی قسم کہا اس نے۔ یا کسی دوسرے کو یقین دلانے کے لیے ہم روزمرہ میں کہتے ہیں مجھے تیری قسم، تو گویا یہ یقین دلا رہے ہوتے ہیں کہ تو میرے لیے بڑا محبوب ہے، تو میرے لیے بڑا اہمیت کا حامل ہے، اس لیے میں تیری قسم سے یہ بات کر رہا ہوں۔ تو رب کریم جس شے کی جس دن کی قسم کرے گا تو وہ دن کوئی عام دن تو نہیں ہوگا، وہ رات کوئی عام رات تو نہیں ہوگی۔ وہ رات کیا ہے، وہ دن کیا ہے، اس پہ علماء کرام نے، علماء تفسیر نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تفسیر ضیاء القرآن میں حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ رضی اللہ عنہ نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے لکھا، انہوں نے فرمایا کہ دن سے مراد روز کلام موسیٰ ہے، جس نے موسیٰ علیہ السلام رب سے کلام کیا وہ دن مراد ہے، اور رات سے مراد آپ کی معراج کی رات ہے۔ اس کہا کہ مجھے آپ کی رات کی معراج کی رات کی بھی قسم ہے، اور مجھے موسیٰ علیہ السلام کا وہ دن بڑا عظیم تھا جس دن اس نے مجھ سے، جس دن انسان بغیر پردوں کے رب سے کلام ہوا تھا، تو اس کی بھی مجھے قسم ہے۔ اس پہ ہمارے استاد مکرم سید راشد صاحب نے مختلف تفاسیر کو ایک پیراگراف میں سمو دیا، اور میں نے نقل کیا آپ کے لیے کہ فرماتے ہیں کہ کم و بیش 17-18 روایات ہیں جو علماء تفسیر لکھی ہیں کہ اس دن سے مراد کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دہا سے مراد چاشت کا وقت ہے، جب سورج چڑھ کے ذرا خوب اوپر آ جائے اور دھوپ کی تپش انسان کے بدن کو محسوس ہونے لگے تو وہ چاشت کا وقت ہے۔ کہا ایک اس سے مراد پورا دن ہے، ایک اس سے مراد وقت چاشت کی روشنی ہے جو خوب پھیلی ہوتی ہے، اور ایک کہا کہ اس سے مراد روح تابان محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے روح تابان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس سے اپنے اشاق کے دلوں میں کھب جانے والا اور روحوں میں اتر جانے والا سرکار کا چہرہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور کہا کہ اس ایک سے مراد علم نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کہا ایک اس سے مراد وہ درخشندہ لمحات ہیں جو نقیب و خبیر ہیں سرکار کے ولادت کے مسعود لمحوں کے، اور کہا کہ ایک اس سے مراد منصب رسالت ہے، اور ایک اس سے مراد نور وحی ہے، اور ایک اس سے مراد روشنی قلوب عارفہ ہے، عارفوں کے رب کے جو عارف ہیں ان کے جو دلوں کی روشنی ہے وہ مراد ہے۔ کہا ایک اس سے مراد جو اہل بیت اطہار کے جو رجال ہیں، مرد حضرات جو ہیں اہل بیت کے، وہ مراد ہیں۔ کہا ایک اس سے مراد اسلام کی عزت و عظمت و شوکت ہے۔ کہا ایک اس سے مراد راہ حق میں حاصل ہونے والی کامیابیوں پر جو خوشی اور مسرت انسان کے دل میں ہوتی ہے وہ مراد ہے۔ کہا ایک اس سے مراد کلام موسیٰ والی چاشت ہے، اور ایک اس سے مراد جس دن جادوگر جو ہیں فرعون کے وہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے تھے وہ دن مراد ہے، جب باطل سر نگوں ہو گیا تھا اور حق سر بلند ہو گیا تھا، وہ اس سے مراد ہے۔ کہا ایک اس سے وہ دن مراد ہے جب رب نے آیات تنبیہ نازل فرمائی، اور کہا ایک وہ دن مراد ہے جب سرکار غار حرا سے اترے نسخہ کیمیا لے کر کے اور اقرا باسم ربک الذی خلق کا پیغام لے کے آئے، اور کہا اعلان نبوت کا دن ہے، اور کہا ایک حق کو روشن کر دینے والی آیات بینات ہیں۔ یہ ساری مرادات اس سے لی جا سکتی ہیں۔ اور امام راضی علیہ الرحمہ